ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں. یہ سی او ہیں موڈرنو فیبرکس کے, سی او ہیں تعاون فاؤنڈیشن کے, اور ڈاکٹر صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے. بہت ساری فلینتھروپک آرگنائزیشنز میں, بہت ساری بزنس وینچرز میں, بہت ساری جگہوں پر کنسلٹنسی دے رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ پہلے بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی مینٹورز ہیں وہ اس طرح سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی بھی ان فیلڈس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ گائیڈنس دیتے ہیں تو اس گائیڈنس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, اور وہ چیزیں انہوں نے آلریڈی پریکٹیکلی کی ہوتی ہیں, اور وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں. بزنس پراسپیکٹس فار یوتھ ایک بہت ہی ہمارے لیے انٹرسٹنگ بھی اور بہت ہی جس کے لیے ہم بہت پیشنیٹ ہیں ایک ایسا ایریا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جتنی ہماری یوتھ کا سائز یا اسکیل ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس اس وقت جاب کریشن یا جاب اپرچونیٹیز موجود نہیں نظر آ رہی, اور آنے والے وقت میں ایسے لگتا ہے کہ یہ اپرچونیٹیز کم بھی ہو سکتی ہیں زیادہ ہونے کے بجائے. تو کیوں نہ ہم ایسا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں کہ ہم اپنے اوپر انحصار کرنا شروع کریں, خود انحصاری, اور ہم کچھ نہ کچھ بے شک ساتھ ساتھ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں, آپ اور کام کر رہے ہوں, لیکن آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزنس پراسپیکٹس کے لیے سوچیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہوگی ہمارا ایک آنٹرپرینورشپ پہ مستقل ایک پروگرام چل رہا ہے. سر آپ کی پریزنٹیشن کے بعد بھی انشاءاللہ ہم آنٹرپرینورشپ کے اوپر جو ہمارا ایک سیشن کنٹینیوسلی چل رہا ہے اس کے اوپر ہم وائی اسٹارٹ اپ فیل کے اوپر جو ہے وہ آج بات کریں گے آپ کی بات کے بعد. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی اس فیلڈ کے اندر موجود ہے, اور ہم آنٹرپرینورشپ یا بزنس کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید ہر ایک کو انڈسٹری ہی لگانی ہے, مگر ایسا نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹے اسکیل پر بھی کوئی چیز اگر کی جائے تو وہ ایک بزنس ہے اور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور ہم سر یہاں پہ لو انویسٹمنٹ ماڈلس اور ایون زیرو انویسٹمنٹ ماڈلس یہ بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ بھی ان چیزوں کو شیئر کریں گے. تو وداؤٹ ٹیکنگ مور ٹائم میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب سے, کیونکہ یہ کامیاب بزنس مین خود بھی ہیں اور ساتھ ساتھ فلینتھروپسٹ بھی ہیں, ساتھ ساتھ سوشل آنٹرپرینورشپ بھی ہیں, تو یہ ہمیں گائیڈ کیجیے کریں کہ بزنس پراسپیکٹس کیا ہیں. یہاں پہ نوجوان موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو نوجوانوں کے لیے بزنس کی کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں فیلڈ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ کوئی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. نہیں جزاک اللہ خیر. ابھی مختصر عائشہ بہن نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ کاروبار کے لیے زیرو منی بھی ضروری ہے, سے بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ پیسوں سے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ساتھ ساتھ بھی چل سکتا ہے. میں نے بھی آج سے کچھ چند ماہ پہلے باقاعدہ اس پہ ایک ویڈیو بھی اپنی اپلوڈ کی. اگر آپ جائیں تعاون فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل پہ تو وہاں مل جائے گی. اس کا نام ہی یہ تھا کہ کاروبار اور نوکری ساتھ ساتھ, تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. بہرحال آج کی جو گفتگو ہے وہ اس کا بنیادی طور پر پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات کے اندر آنے والے دنوں میں یہ جو جابس کی مارکیٹ ہے یہ مزید سکویز ہو جائے گی. سکویز ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے آٹومیشن آ رہی ہے, آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ بالکل لوگ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ پیپل فری ہوتی چلی جا رہی ہیں. سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ سے بہت سارے کام جہاں پہ 20 آدمی اکاؤنٹنٹ کام کرتے تھے اب ہمارے پاس ایک آدمی کام کرتا ہے. جو مشین چلتی تھی اور 2 آدمی چلاتے تھے 10 چلاتے تھے, اب ایک آدمی 10 مشینیں چلا رہا ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ڈرائیور لیس گاڑیاں آ رہی ہیں, ڈرائیور لیس ٹیکسیز آ رہی ہیں, ڈرائیور لیس ڈرونز آ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں خاص طور پہ یہ جابس جو ہیں یہ بہت سکویز ہو جائیں گی. لیکن ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب یہ 1900 کے اندر پوری دنیا کی جو آبادی تھی وہ غالباً کو 1.5 ارب لوگوں کے قریب, 1960 تک آبادی 3 ارب تک ہوئی, اور آج کی ڈیٹ میں جو آبادی ہے وہ 7.25 ارب کو ٹچ کر رہی ہے. اور یہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ بھی اگلے 2050 تک یہ آبادی کو 10 ارب کو ٹچ کر دے گی. کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ آباد ہیں جب سے جو دنیا بنی ہے یہ اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے. تو ایک طرف جابس کم ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر آف پیپل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں.
ایجوکیٹڈ لوگ بڑھ رہے ہیں. پہلے اگر ایجوکیشن ریٹ 1950 میں پاکستان کا 12% تھا تو آج 60-70% ہے. دنیا میں 80-90% چلا گیا. کورسز آن لائن کر کے اسکل بھی بڑھ رہی ہے اور جابس بھی کم ہو رہی ہیں اور آٹومیشن بھی ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پہ ان حالات کے اندر ہمارا جو نوجوان ہے اس کے لیے بہت ساری پریشانی کی باتیں ہو سکتی ہیں اگر وہ پورے کے پوری اس بات کو اویئر نہ ہو. تو یہ جو پروگرام اسکلرز کے نام سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو اس میں بنیادی طور پر انہی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. تو آج بھی ہم یہی باتیں کریں گے کہ بھی ہم ان حالات کے اندر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. یہ آپ یقین رکھیں اور بالکل میں آپ کو یہ پورے یقین سے بات دلاتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جی کہ مجھے کسی ہر لحاظ سے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اور مجھے نوکری نہیں کرنی یا نوکری کے ساتھ ساتھ کچھ کام کرنا ہے تو یہ ناممکنات میں چلیں گے. جتنا دنیا میں بدلتے ہوئے حالات ہیں جہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ جابس کم ہوئی ہے تو دوسری طرف ہوم جو بزنسز ہیں اسمال بزنسز ہیں چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اسے چلتے جائیں اور آپ اسے دیکھیں اس کو جی مجھے کیسے چلانا ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو تھوڑی سی دنیا کے اندر جو چینجز آپ کے سامنے ہم ایک سلائیڈ ہے کہ ورلڈ کی ڈیموگرافک کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہیں, پولیٹیکل سینیریو میں ہیں, ٹیکنالوجیکل چینجز کیا ہیں اور نیڈز آف پیپل کیسے بدل رہی ہیں, ورڈ فوکس آن سیلف امپلائمنٹ کیسے جا رہا ہے. یہ کوئی 5-4 چیزیں ہیں. بہت چھوٹا سا اوور ویو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ ورلڈ ڈیموگرافک کی میں نے آپ کی ایک مثال ابھی آپ کے سامنے آبادی کی دی. اسی طرح سے اس آبادی کے اندر ایک اور بہت بڑی چینج آئی. 1900 کے اندر تک آج سے 100 سال 125 سال پہلے تک دنیا کی میجر آبادی کو 90-95% لوگ جو ہیں وہ دیہات میں رہتے تھے اور شہروں میں بہت کم لوگ رہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اناج اس قدر پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بھی کچھ لوگ اناج پیدا کریں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اناج جو ہیں وہ استعمال کریں. اس لیے لوگ شہروں میں نہیں آتے تھے کہ اناج نہیں ہوتا تھا. اب دنیا کے اندر بالکل سینیریو چینج ہو گیا. اگر آپ کو کبھی پاکستان کے بارے میں سننے ملے تو یہ ملتا تھا کہ 5% لوگ دیہات میں رہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تعداد 60 اور 70% کے درمیان میں ہے جو دیہات میں رہتے ہیں. دوسری یہ کہ جو ہمارے چھوٹے شہر تھے وہ قصبے جو تھے وہ بھی اب پراپر شہر بن گئے اور جو ایک بڑے گاؤں تھے ان کے اندر بھی ایک شہریت آ گئی ہے. تو اب وہ جو چیزیں دیہاتی اور شہری زندگی کا جو ایک بہت بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے تو وہ بہت کم ہو گیا. اسی طرح سے پولیٹیکل سینیریو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1900 کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا. بہت بڑی بڑی امپائرس تھیں. اس وقت عثمانی امپائر موجود تھی, اس وقت برٹش امپائر موجود تھی, یہ ہمارے مغلیہ امپائر کو بھی عرصہ ہی ہوا تھا ختم ہوئے. اسی طرح سے یہ ہمارا پورا یورپین جو لوگ تھے یہ اپنی ایک امپائر بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو پوری دنیا کے اندر ایک امپائرس تھی. امپائرس کے اندر ڈیولپ کرنا اور ڈیولپمنٹ اسٹیجز لانا یہ کافی مشکل کام تھا. لیکن جب یہ امپائرس ختم ہونا شروع ہوئی تو نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے. اب اسی انڈیا میں جہاں پہ صرف پورے جو ہماری امپائر برٹش امپائر تھی اس میں 50 سے زیادہ ممالک ہو گئے. عثمانی امپائر پورا عرب اور مصر ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا, نئی نیشن اسٹیٹس آ گئی. تو یہ پولیٹیکل سینیریو جو چینج ڈیموکریسی شروع ہوئی تو اب ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کے اندر جو ایک اور چیز اہم آئی وہ یہ آئی کہ جی آپ کو سیلف رائٹ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, جتنی دولت کما سکتے ہیں ٹیکس دیں, دولت کما لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا الا یہ کہ بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہارمفل نہ. کوئی دنیا میں ان چینجز کو اور دنیا جو ہے وہ ایسے ایسے سیلف امپلائمنٹ پہ آ گئی. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں ان چیزوں کا ان چینجز کا کی اویئرنیس ہوگی تو ہم جتنا بھی ہمیں اویئرنیس ہوگی اتنا ہی ہم کوئی اچھا سلوشن دے سکیں گے. یہ ایک بیسک لائن ہے جس کو ہمیں پکڑنا ہوگا. آج ہم وہ چیز نہیں بیچ سکتے جو آج سے 10 سال پہلے ہم بڑے آرام سے بیچتے تھے اور شاید آج سے 10 سال بعد بھی وہ چیز ہم نہ بیچ سکیں. یہ موبائل آپ کے سامنے ہے. جب یہ شروع ہوا تھا تو بھی آپ کو پتا ہے. تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اگر پچھلے 15 سال کے اندر وہ پرانے موبائل ختم ہو گئے ہیں تو یہ کیوں نہیں ختم ہوگا؟ یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اگر جس بھی کمپنی کو, جس بھی ادارے کو, جس بھی فرد کو, جس بھی شخص کو بدلتے ہوئے حالات کا احساس ہوگا اور وہ اپنے آپ کو کرے گا تو وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سلوشن دے دے گا.
میں نے بھی ایک کال کسی کا پڑھا کہ انسانی شخصیت جو ہے یہ ایک مایا کی مانند ہے. اگر وہ مایا ہے تو جیسے حالات ہوتے ہیں تو ویسے ہی وہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. لیکن اگر وہ بہت جامد ہے اور کہتا ہے نہیں میں نے تو پرانے طریقوں پہ کام کرنا ہے، تو آپ کے سامنے ہے. کبھی نوکیا موجود تھی، آج ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس طرح سے بے شمار بڑی بڑی کمپنی دنیا ایسی تھی جو تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق نہیں ڈالا. میں نے اور آپ نے بھی اگر اپنے آپ کو حالات کے مطابق نہ ڈالا اور حالات کا جائزہ ہم نے لے کر اس کے مطابق کام نہ کیا، تو ہمارے لیے اگلے 2-4 سال 10 سال زندہ رہنا، ایک اچھے باعث طریقے سے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. سو میری پہلی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ہر لحاظ سے ہر روز اپنے ارد گرد بدلتے ہوئے، وہ پولیٹیکل حالات ہوں، وہ ٹیکنالوجیکل کے حالات ہوں، وہ ڈائنامک کوئی ہو، لوگوں کی نیڈ ہو، ان سب چیزوں کو آپ بدلنا شروع کریں. ان کو سمجھنا شروع کریں. جب آپ ان کو سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لیں گے. مثلاً میں یہ آپ سے بات پوچھتا ہوں، کتنا یہ دلچسپ بات ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ آپ فون کریں تو آپ کوئی آپ کے گھر میں سبزی ڈال دے، کوئی آپ کے کپڑے لے کر استری کر کے دے دے، کوئی آپ کے گھر آ کر گاڑی واش صاف کر دے. ایسا تصور نہیں تھا. ہم بالکل عادی تھے، آپ اٹھتے تھے، دکان پہ جاتے تھے، سارا کام ہوا. لیکن اور میں آپ کو تازہ مثال دوں جی، آپ کو آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال. ابھی یہ جو کووڈ شروع ہوا تو سب سے پہلا کیا ہوا کہ جی بازار بند ہو گئے. اور جیسے ہی بازار بند ہوئے فوری طور پر دکان بند ہو گئی. اب دکان کا کرایہ تو نہیں بند ہوا، کرایہ تو چل رہا تھا، ہر چیز چل رہی تھی، لیکن دکان پہ گاہک نہیں گیا. اور اس دوران میں جس کمپنی نے جتنی جلدی اپنے پورے کے پورے سسٹم کو آن لائن لے کر گئے اور انہوں نے اپنے بزنس کی، آپ یقین کریں ان کا بزنس پہلے سے 3-4 گنا ہوا. اور یورپ امریکہ میں ایسی کمپنیز بند ہیں جن کے 700 اسٹور تھے. ہمارا تو ایک اسٹور ہو تو ہمیں مطلب ہمارا آپ جو سمجھیں کہ بھی فخر ہوتا ہے. تو ان کے 700 اسٹور بند ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے وقت سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اچھا جو اب کووڈ چائنا میں آیا ہے وہ ہمارے یہاں آئے گا، تو ہم کس طریقے سے کریں. اب وہ جنہوں نے پہلے دکانیں خالی کی اور وہ مال بند کیے اور اپنے آپ کو آن لائن لے آئے، وہ بچ گئے. اس لیے کہ انہوں نے حالات میں تبدیلی کو جج کیا، آبزرو کیا اور کرتے کرتے اپنے مطابق. اس لیے میری آپ سب سے پہلی درخواست یہ ہوگی کہ اپنے ارد گرد بدلتے ہوئے حالات پہ پوری گہری نظر رکھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. اب اگلی بات ہم جب آتے ہیں یہ ہے کہ جب آپ انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں، ایک میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود ہی جواب دے دیں. دنیا میں کوئی امیر ترین شخص کبھی تنخواہ دار ہوا ہے؟ میں کہتا نہیں. جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے وہ لاکھ کے مطابق خرچ کر لیتا ہے. آج آپ کسی کی 5 ملین تنخواہ کر دیں، وہ فوری طور پر ڈی ایچ اے میں جائے گا، بڑا گھر کرائے پہ لے کر 5 ملین کا بجٹ بنا لے گا. دنیا میں امیر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار کیے ہیں، بزنس کیے، پروڈکشن کیا، ٹریڈنگ کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو کام تھا زیرو منی کے ساتھ، آپ یہ ایگزامپل ذہن میں رکھیں. ان کے پاس زیرو پیسہ تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، صرف ورکنگ جانتے تھے. ایک آدھ مرتبہ ملکوں میں اپنے دادا صاحب کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور تو انہوں نے کسی کا مال لیا اور اس سے پارٹنرشپ کے اوپر جا کر وہ مال بیچا اور اس میں سے پیسے بھی کمائے اور پھر اس کو وہ بارہا کرتے بھی رہے. تو یہ ایک ایگزامپل موجود ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی آپ تھوڑی سی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو دیکھیں جو نوکری ہے، جو ملازمت ہے، وہ جہاں آپ سے اپنا وقت لیتی ہے 8 گھنٹے، آپ پورے زور سے اس کو وقت دے آتے ہیں، تو باقی آپ جو 16 گھنٹے اس میں آپ کسی اور کام کے قابل ہی رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت ساری آپ کو اپنی احساسات کی، اپنے خیالات کی، جذبات کی، بعض اوقات اپنے اعتقاد کی بھی آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے. وہ کہتا ہے یہ کرو، اور نہیں کرو گے تو نوکری سے باہر جاؤ گے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ حرکتیں ایسی بعض کرنی پڑتی ہیں جس کو آپ ایتھیکلی ٹھیک نہیں سمجھتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انٹرپرینیورشپ کی جاتے ہیں، جو پہلی چیز آپ کو ملتی ہے وہ سیلف ریلائنس ہے. آپ اپنے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. زیادہ ہوگا زیادہ کھا لیں گے، کم کھا لیں گے، مطلب آپ زیادہ ہو جائے گا صدقہ خیرات دے دیں گے. آج ہم ایک صاحب کے پاس گئے، وہ کاروبار کرتے تھے، تو انہوں نے یہی ہم سے کہا کہ جی کہ میں اللہ کی راہ میں بہت دیتا ہوں، اس لیے کہ میں کاروبار مجھے اتنا مل جاتا ہے کہ میں ظاہر ہے اپنے خرچے کے علاوہ میرے پاس بہت.
اور یہ سیلف ریلائنس میرے خیال میں سب سے پہلا کام ہے کہ جس میں آپ کو جاب کرنے والا. اور یہ دنیا میں حکومتوں کی کارکردگی اس پہ گنی جاتی ہے کہ وہاں پہ امپلائمنٹ ریٹ ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا ہے. تو اگر آپ سیلف امپلائی ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ جا کر کسی بیورو کو لکھیں کہ مجھے نوکری چاہیے, تو انشاءاللہ العزیز آپ 2 3 4 5 اور 5,000 5 لاکھ لوگوں کو بھی ان کی جاب کا بندوبست کر سکیں گے. وہ ان کا رزق آپ کے ذریعے ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد ہے, کوئی امپلائر کسی امپلائی کا رازق نہیں ہے. تو جب رازق نہیں ہے, رازق خدا کی ذات ہے, تو پھر میں وہ اس کو یہ کیوں کہتا ہوں کہ جی اس کی وجہ سے میرے سے رزق بھی اللہ رب العزت نے رزق دینے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہے. وہ منو سلوہ والی بات تو نہیں ہے. تو وہ امپلائر کے ذریعے ہمیں رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام اور توفیق دے کہ آپ کی جگہ جس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ان کا رزق پہنچ جائے, اور یہ اللہ رب العزت کا آپ پر کرم ہوگا. اور دوسرا یہ کہ بھی یہ گورنمنٹ کے پاس بھی اب دنیا جہان کی ساری گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس بات پہ آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر یہ امپلائیز کا جو بوجھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کم تبھی ہوگا جب لوگ سیلف امپلائیز ہوں. اب یہاں بھی اگر میں نے جب یہ بات تیار کر رہا تھا تو نیٹ پہ تو دنیا جہان کے اندر یہ چھوٹے لون بڑے لون اتنی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا کام کریں, نوکری کو چھوڑیں, کوئی چھوٹا موٹا جاب کریں. تو میں ابھی پچھلے دن ایک صاحب سے ملا, بہت مزہ آیا ان سے ملنے کے بعد. وہ ایک آرفن ہاؤس چلاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آرفن ہاؤس کیوں شروع کیا؟ وہ وہاں پہ 30-40 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا جی جب میں پیدا ہوا تھا تو میں کوئی 2 ماہ کا تھا تو میرا والد فوت ہو گیا, اور پھر میرے 5 بہن بھائی تھے, اور سب لوگ جو ہیں وہ ہم سیلف امپلائیز تھے, اور مطلب میری ماں نے کام کیا اور ہم سب کو پالا. تو میں اپنے آپ کو یتیمی کا دکھ فیل کرتا تھا. تو ظاہر ہے یہ نوکری میں نہیں ہو سکتا تھا, تو میں نے جاب کام شروع کیا. الحمدللہ اب 3-4 ممالک میں ان کے دفتر ہے, اور وہ ایک آرفن ہاؤس پورے 4 کنال جگہ لے کر اتنا خوبصورت انہوں نے کیا. ہر کمرے میں 7 آرفن ہیں, ان کے ساتھ ان کی ماں ہے, اس کے خاتون رکھتے ہیں, اس کو ماں کہتے ہیں. ان کے کپڑے استری کرتی ہے, جیسے بالکل بچے اپنے ماں کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ممکن نہیں تھا جب تک آپ کوئی نہ کوئی جاب نہ کرتے, جو تنخواہ کے اندر کوئی نہ کوئی بزنس نہ کرتے. اور اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ بھی آپ کو ایک گروتھ کا جو ہے وہ بھی چانس ملتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے having more hands for better economic. تو جتنے لوگ مل کر کام کرتے ہیں, جتنے لوگ ملازم تو ملازم ہی ہوتا ہے, اس کا ایک سرٹن لیول تک کی کمٹمنٹ اپنی کمپنی کے ساتھ ہوتی ہے, یہ ریالٹی ہے. لیکن جب وہ بزنس ہوتا ہے تو بزنس کی جو وہ گروتھ ریٹ ہے وہ کسی بھی فرد کی امپلائمنٹ کی گروتھ ریٹ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ انٹرپرینورشپ کے یہ جو 4-5 فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, تو یہ یقینی طور پر آپ سمجھیں گے کہ واقعتاً ان سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک ورلڈ پاپولیشن کا گروتھ دکھایا تھا, اس میں بات ابھی آپ نے کر چکے ہیں, تو اس لیے اس پہ دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اب آگے جا کر آپ یہ بھی ایک آپ کے سامنے ایک گروتھ ہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ کس انداز سے آپ کو چلی جائے گی. اگر اس کو ذرا بیک پہ آ جائیں جی, یا یہی اسی کو دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جو بڑی عمر کے لوگوں کی تعداد ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا, اور یہ پاپولیشن انڈر 25 اور جو کم ہے ان کی تعداد میں اس قدر اضافہ نہیں ہوگا. یہاں پر اس گراف کو دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی پریشانی والی بات ہے کہ دنیا میں بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی, گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے اور جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہا. تو الٹیمیٹلی اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں وہ چیزیں تیار کرنا ہوں گی جو ان اولڈ ایج پیپل کو چاہیے ہوں گی. کیا اس کا یہی مطلب بنتا ہے؟ یقیناً اس کا یہی مطلب بنتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ایک فگر رکھی. آنے والے دنوں کے اندر جو دنیا نے اس وقت جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو پتہ لگا کہ 20-30 قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں جو 2021 میں لوگوں کے پاس آئیں گے. مثلاً اس میں سے جو سب سے پیاری مجھے لگیں یا اچھی لگیں وہ یہ 8 ٹیکنالوجیز تھیں جو آنے والے دنوں میں آئیں گے. اب اگر میں پھر اس فکرے کو دہراتا ہوں, اگر آپ نے اپنے آپ کو ان ٹیکنالوجیز کی
کے مطابق ڈالا، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی نالج کو، انفارمیشن کو بہتر کیا تو آپ کی ڈیمانڈ رہے گی. اور اگر آپ نے نہ کیا تو یقینی طور پر پھر وہ آج کسی ٹائپسٹ کو لے لیں، شارٹ ہینڈ لکھنے والا ہے تو اس کو کسی زمانے میں وہ سی ای او کا، چیئرمین کا چہتا ہوتا تھا، آج اس کی کوئی جاب نہیں ہے. تو یہ جو 8 ٹیکنالوجیز کا ذکر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ڈیٹا سیریز ہے، ڈیٹا سائنس ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس ہے، بلاک چین ہے، روبوٹک پروسیس آٹومیشن ہے، ورچوئل ریئلٹی ہے، ایج کمپیوٹنگ ہے، انٹیلیجنٹ ایپس ہیں. تو یہ آنے والے دنوں کے اندر. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ ٹیکنالوجی ہوا میں کام نہیں کرتی. یہ ٹیکنالوجی عملی طور پر دنیا میں کسی نہ کسی جگہ ہوتے ہوئے کام میں اپنے آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ، ہم ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں. ٹیکسٹائل میں جب بھی ہمارے پاس کوئی کام آتا ہے نا تو ہم فوری طور پر سوچتے ہیں کہ اچھا اس کے فرض کریں ہم گارمنٹ بنانا ہے، تو گارمنٹ بنانے کے ہم کوئی گارمنٹ آتا ہے تو ہم اے سے لے کر بی تک، زی تک ہم چیزیں چیک کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ آ گیا، آپ اس کو گارمنٹ بتاتے ہیں، وہ آپ کو پورے پروسیس بتاتا ہے. پچھلے دنوں امریکہ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر انہوں نے ایڈوکیٹس کو ایک کمپیوٹر بنایا جس میں آرٹیفیشل، اور انہوں نے اسے کوئی بھی ایک لا کا ایشو دیا، اور دنیا کے امریکہ کے جو ٹاپ لائرز تھے ان کو بھی وہ ایشو دیا. ان سب سے بہترین جو سلوشن تھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ملا. اسی طرح سے ڈاکٹرس ہیں، اسی طرح سے ڈیٹا سے انٹرنیٹ، یہ ساری کی ساری ہو رہا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی کوئی آئسولیشن میں کام نہیں کرتی. یہ ٹیکنالوجی اپلائیڈ، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپلائیڈ ٹیکنالوجیز ہیں، یہ اپلائیڈ سائنسز ہیں. یہ ایک طرف سائنس ڈیولپ ہوئی ہے جیسے میتھمیٹکس ڈیولپ ہوا، جیسے فزکس اور کیمسٹری ڈیولپ ہوئی، لیکن پھر وہ فزکس اور کیمسٹری نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہوئے. یہ ہماری پینسل، اس کے اندر بننے میں اس میں جو سیاہی ہے وہ ایک کیمسٹری کی وجہ سے بنی، اور اس کے اندر یہ ہوئی کہ اچھا یہ کیسے ڈرائیو جلدی ہوگی، کیسے زیادہ لکھے گی، کیسے یہ اس کا مالیکولر سائز ہم بریک کر سکتے ہیں، کیسے اس کا. اور میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جی ایسے پینسل کو چیک کرنے کے کوالٹی پیرامیٹرز کیا ہیں. اس نے کہا جی ہم یہ لکھ کر ایک لائن لگاتے ہیں کہ اس پینسل سے کتنی لمبی لائن گی، اب جتنی کیمسٹری اچھی ہوگی اتنی لمبی لائن لگے گی. اور پھر یہی نہیں ہے، پھر اس کی کیا ہے، پوری کی پوری پلاسٹکس ہے، وہ اس کی کیمسٹری ہے، بے شمار چیزیں. مثلاً ایک چیلنج آج دنیا کو موجود ہے، آپ بھی آئیں اس چیلنج کال کریں کہ کیا یہ جو پلاسٹکس ہیں اس کو ہم کوئی ایسا پلاسٹک کنورٹ نہیں کر سکتے جو آنے والے دنوں کے اندر اس کو بالکل آپ یہ سمجھیں کہ بھی ایزی ٹو، آپ سمجھیں کہ بھی اس کو جب اس کی ویسٹ ٹریٹمنٹ ایزی ہو، یہ ہمارا ویسٹ ایلیمنٹ نہ بڑھ جائے. یقینی طور پہ سے کام ہو رہا ہے. آج میں ایک سائنس پڑھ رہا تھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھوں. وہ سائنس یہ تھی اور بہت ہی خوبصورت سائنس تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جتنے بھی گرین ہاؤسز ہیں ان کی چھت کے اوپر ایسا مٹیریل لگائیں گے کہ وہاں سے صرف وہ ویو لینتھ آئیں گی، ساری ویو لینتھ آئیں گی، اور وہ ویو لینتھ جو ہمارے پلانٹ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی ویو لینتھ بچ جائیں گی، ہم اس کو سنتھسس پروسیس سے ہم اسے بجلی پیدا کریں گے. اب جو یہ کرے گا، لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کو اس کی کیمسٹری پتہ ہوگا، جس کو فزکس پتہ ہوگا، جس کو ریڈیشن پتہ ہوگا، جس کو یہ لیٹسٹ نالج ہوگا، ان سب نالج کو اپلائی کرے گا، اور کرنے کے بعد وہ اپنے کام ایک نیا لے کر آئے گا. تو میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں، بیٹوں بیٹیوں، آپ کو بھی اگر آنے والے دنوں کے اندر زندہ رہنا ہے، زندہ تو شاید ہم گاؤں میں چلے جائیں تب بھی رہ لیں، اگر کوئی باعزت زندہ رہنا ہے تو آپ کو آنے والی ٹیکنالوجیز کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ اور ٹیکنالوجیز کا تھا، اب اگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک 3 طرح کی پیپل سینٹرسٹی ہوگا، لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا، ریزیلینٹ ڈیلیوریز ہوگا. اب آپ دیکھ لیں، کیا اب مطلب کوئی تصور تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور اپنی دکان چلا رہا ہوں؟ اب ایسا ہی ہے. دنیا میں اس کووڈ کے دوران میں کوئی 4 کمپنیز ہیں سب سے زیادہ ترقی کی. ان 4 میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والے امیزون ہے، اس میں یہ زوم ہے، اسی کے اندر یہ ترقی کرنے والا نیٹ فلکس ہے. تو وہ چیزیں اب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتا ہوں. سب سے پہلے جب میں نے یہ بات سنی تو ایک صاحب آئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے شاید یہ نہیں ہے. میں نے ایک بات سنی تو وہ صاحب آئے، کوئی میرا خیال 25-30 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا جی میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر 5 یونیورسٹیز میں لیکچر دیتا ہوں.
میں تھوڑا سا حیران ہوئے، لیکن ابھی ہمارا انٹرنیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی میں بالکل 90s کی بات آپ کو کرتا ہوں، اس وقت آئی سی کے چیئرمین آئی سی میں جاب کرتا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں مطلب پوری دنیا کے تمام آئی سی کے لوگوں کو یک وقت ایڈریس کرتا ہوں۔ اب اس وقت تو شاید ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ بالکل لوکیشن فری انڈیپینڈنٹ دنیا بن گئی ہے، اور اس میں ریزیلنٹ ڈلیوری ہے، آپ انجینئرنگ ہے، اینی ویئر آپریشنس ہیں، جہاں بھی آپ کام کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک ایسا چانس ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ، یہی کمپیوٹر جو آپ سارا دن استعمال کرتے ہیں، یہی آپ کی دکان بن جاتی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر والوں نے کپڑوں کا کام شروع کیا، اب ان کا گھر جو ہے وہ کپڑا ہاؤس بن گیا، اور انہوں نے پرچیز کرتے ہیں، آگے ری سیلر رکھے ہوئے ہیں، وہ آگے بیچتے ہیں۔ تو ہر میرا خیال کم از کم مجھے جو موٹا سا ان کا اندازہ ہوا کہ ان کے اس سرکل میں کم از کم 100-200 خاص طور پر خواتین ہیں، وہ جو خواتین ہیں وہ یہی مطلب ان سے لیتی ہیں، بلک میں لیتی ہیں، وہ آگے بیچتی ہیں۔ ہر آدمی اپنا حصہ کما رہا ہے، نہ کسی دکان کا خرچہ ہے، نہ کوئی بجلی کا بل ہے، نہ کوئی کارپوریشن والا آ رہا ہے، نہ آپ کو صبح جا کر کھولنا ہے، نہ آپ کو کا ڈر ہے۔ تو یہ بزنس ہو ہی گیا نا جی۔ تو اس وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر سکویز ہو رہی ہیں جاب، تو وہاں پر آپ کے لیے یہ چیزیں بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی ہیں۔ جی آگے چلیں گے۔ اب ہم اسے کرنا کیسے ہے، یہ ایک مطلب ہمارے لیے آنے والے دنوں کے اندر کچھ لوگوں کے یہ انٹرسٹ بھی ہوں۔ ٹورزم، ہمارے اگر آپ 20-30 سال پہلے تو پاکستان میں ٹورزم نہیں تھا، لیکن 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے انہوں نے بتایا کہ 12 لاکھ گلگت بلتستان کی آبادی ہے، اور 12 لاکھ ہی وہاں پہ ٹورسٹ گیا۔ لاہور کے اندر 100 لوگ جو ہیں، 100 گاڑیاں جو وہ روز جاتی ہیں۔ ٹورزم بڑھے گا، ہوم بیس ورک بڑھے گا، لیئر لوگوں کی بڑھے گی، لوگ ہیلتھ کانشیس ہوں گے، پہلے سے زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ نے بھی آبزرو کیا تو شاید پورے شہروں کے اندر کوئی بھی کلب نہیں ہوتا تھا، باکسنگ کلب، یہ جو ہمارے ہیلتھ کلب ہے، اب کوئی گلی خالی نہیں ہے جہاں پر یہ موجود نہیں ہے۔ سروسز ہیں، ہوم ڈلیوریز ہیں، بیٹر انٹرنیٹ سروسز ہیں، فیشن ہے، مووی ہے، ویڈیو ہے، ڈیجیٹل ٹیچر ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان کو جانیں تو آنے والے دنوں کے اندر یہ ڈیمانڈ ہوگی لوگوں کی۔ اب اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ ڈیمانڈ کیا ہے، ٹیکنالوجیکل چینجز کیا ہیں، میں ڈیمانڈس کو پورا کیسے کر سکتا ہوں، تو یہ بیسک چیز ہے کاروبار کے لیے۔ پیسے سے پہلے، اگر پیسے کی وجہ سے کاروبار ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے پیسے کسی بینک میں نہ رکھتا۔ بینک والے کیا دیتے ہیں آج کل؟ بینک والے میکسیمم 7-8% دیتے ہیں۔ آپ چیک کر لیں کسی بینک سے تو 7-8% ان کا ریٹ آف ریٹرن ہے، لیکن اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں، کسی دکان پہ لگاتے ہیں، کسی جگہ بھی پیسے لگاتے ہیں، تو وہاں کا ریٹ آف ریٹرن سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کاروبار میں ریٹ آف ریٹرن 20-25% ہے، آج بھی ہے، تو پھر کیوں یہ لوگ جو ہیں وہ بینکوں میں رکھ کر سو گئے؟ اس وجہ سے کہ وہ کاروبار نہیں کرنا چاہتے، وہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ جو کاروبار رسک نہیں لینا چاہتا اس کے لیے پھر یہی ہے کہ کرائے کی دکان چڑھا دیں، کوئی مکان لے کر کرائے پہ دے دیں، یا کسی بینکوں میں رکھ لیں۔ تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، انٹرپرینور جو مسٹ ہے پیشن، تو یہ آپ کو 4-5 چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک اپنا انٹلیکچوئل امپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیزائر ہونی چاہیے، اور آپ ایک اپنے آپ کو اونچی پوزیشن پر کھڑا کرنا چاہیں، لبرٹی لائف لینا چاہیں، اور قرض ہو اکنامکس میں اور چیلنجز کو لینے کے۔ یہ جو پہلی لائن ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ ہر آدمی کے اندر ایک انٹلیکٹ موجود ہے، ایک صلاحیت موجود ہے، وہ اس کو اپلائی کرے گا تو کسی کو پتہ لگے گا نا۔ آپ بہت ذہین ہیں، مجھے کیا پتہ، آپ کی ذہانت کا تب پتہ لگے گا کہ جب آپ یہ ایک مجھے ایسی اینک بنا کر دیں گے جو خود میری آنکھوں پہ لگ جائے، پھر میں کہوں گا اچھا آپ ذہین ہیں۔ آپ کو وہ ربورٹ بنا کر دکھائیں جو میں پانی پینا چاہوں تو مجھے خود دے دے، آپ بنائیں کہ جو میری گاڑی کو خود اسٹارٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس بہت انٹلیکچوئل ہوگا، آپ کو ناول لکھیں گے تو مجھے پتہ لگے گا نا آپ کے اندر کوئی چیز موجود تھی۔ تو انتہائی قابل احترام دوستوں، بیٹوں، بہن، بیٹیوں، اگر آپ کے اندر کوئی انٹلیکٹ ہے، آپ یقین کریں، آپ اپلائی کریں گے، وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اندر ایک ڈیزائر ہونی چاہیے کہ اچھا میں نے کسی بڑی اعلیٰ پوزیشن پر جانا ہے۔ ادروائز وہ بڑا پرانا سا شعر ہے، شاید اکبر آبادی کا، بی اے کیا، پیدا ہوئے، بی اے کیا، نوکری کی، پینشن ہوئی، مر گئے، تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔
تو اگر ہم نہ بھی جینا چاہیں، زندگی تو ایک پانی کی مانند ہے، یہ دریا ہے، اس نے بہنا ہی بہنا ہے، پانی نے گزرنا ہے. اب ہم سوتے ہوئے گزر جائیں پل کے نیچے سے، یا ہم کوئی کام کرتے گزر جائیں. تو اگر آپ اپنے اندر ایک لبرٹی چاہتے ہیں کہ اچھا مجھے کام کرنا ہے، اور اسی طرح سے اور اکنامک اور سوشل چیلنجز کو اندر ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں آج ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا میں تو کام کرتا ہوں بزنس، پیسہ تو مقدر قسمت کی بات ہے، مل جاتا ہے. میں تو صبح 9 بجے اپنی فیکٹری پہنچتا ہوں کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے ایک کچھ کرنا ہے، اور میں کرتا ہوں. تو جب میں کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی شام کو مجھے رزلٹ مل ہی جاتا ہے، رات دے ہی دیتا ہے. لیکن اکنامکس میرا فرسٹ نہیں ہوتا، وہ کافی ہے. لیکن میں کام کو کرتا ہوں، میں چیلنجز کو لیتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجیے. جتنے بھی یہ امیر کام کرتے ہیں، عائشہ بہن بھی بہت سارے امیر لوگوں کو جانتی ہیں، باقی بھی جانتے ہیں، کیا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ سارے بینک میں رکھ دیں اور بینک سے ان کو یقینی طور پر یہ مطلب 2 4 5 لاکھ روپے مہینے کا مل جائے گا، اور یہ مل جائے گا اور کام مطلب ان کے لیے گھر کے اخراجات چلتے رہے گے، ہیپی لائف، نو ٹینشن، نو بجلی کا بل، نو گیس، کچھ بھی نہیں ہوگا، گزارا ہو جائے گا. لیکن جتنا پیسہ ان کے پاس آتا ہے، امیر ہوتے ہیں جو اگلی فیکٹری لگاتے ہیں، پھر اس سے اگلی لگاتے ہیں، پھر اس سے اگلی لگاتے ہیں، اور اسی دوڑ کے اندر وہ اپنے آپ ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں. میں نے بھی ایک دفعہ پوچھا، نہیں میں نے نہیں پوچھا، بلکہ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ سہگل خاندان بہت امیر خاندان تھا، یہ 1970-75 کی بات ہے. تو ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا، ان کے دوست نے ان کو بتایا یہ ریل اسٹوری ہے. تو یوسف سہگل صاحب اس سہگل گروپ کے مالک تھے فیصلہ آباد کوئی نور مل میں. میں نے بھی ویسے وہاں پہ نوکری کی، میری پہلی نوکری وہاں کی. تو انہوں نے سب لوگوں کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ جناب آپ کے پروڈکشن بڑھائیں، یہ کریں وہ کریں، بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. تو تقریر کرنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے. تو ایک بہت زیادہ ان کا جو بے تکلف دوست تھا، تو اس نے ان سے کہا، ملازم تھا ان کا لیکن پرانا ان کے ساتھ، اس نے کہا میاں صاحب مطلب 1 لاکھ سپنڈل ہے، ہر سپنڈل سے 1 روپیہ روزانہ تو بچتا ہی ہوگا، یہ 1970 کی باتیں، اور اتنا ہے پورا کا پورا آپ نے گاؤں خرید لیا ہے. اس وقت ان کے جہاز تھے فیصلہ آباد سے لاہور، ان کے بچے بھائی جہاز پڑھنے آتے تھے، سیسنا ان کی دور کی جہاز ہے، اپنا ان کا ایئرپورٹ تھا ماشاءاللہ بہت. تو ابھی بھی پھر آپ نے ہمارا جینا دوبر کیا ہوا ہے، اور کریں اور کریں اور کریں. انہوں نے کہا کہ بیٹھو میں بتاتا ہوں. ان دنوں میں نا 22 خاندان کی لسٹ آیا ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا میرا خاندان اس لسٹ میں کتنا نمبر ہے، شاید کوئی 5 چڑھا ہوگا. اس نے کہا میں نمبر 1 آنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک پیشن ہوتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. وہ پھر اکنامکس کے لیے کام نہیں کرتے، وہ پھر اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ مجھے اس کام میں آگے بڑھنا ہے، مجھے اور سے اور آگے سے آگے جانا چاہیے. جب یہ چیزیں سب آپ کے اندر موجود ہوں گی تو آپ کی وہ کنٹینٹ. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی ان سارے کاموں کے لیے ہمیں ایک راہ راست اور رائٹ ڈائریکشن ہی دیکھنی ہوتی ہے. ظاہر برا راستہ ہم اس میں اڈاپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو آپ کی ضرورت ہے بیسک کہ آپ کریں. اس میں کئی نے پیسے کا ذکر نہیں کیا، پیسوں کے علاوہ بھی بزنس ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں. اور نہ کرنا چاہیں تو آپ کے کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے رہیں گے تو تب بھی کوئی مسئلہ بات اس سے نہیں ہوگی. اب اس سے ہم اگلی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ کرنے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ایک آپ ایک اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں، یہ ایک پریکٹیکل بات ہے. تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کے اوپر لے جائیں تو میرے خیال میں یہ 4 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. فرسٹ آف آل نالج، انفارمیشنس، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اب انفارمیشن حال یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں رہنے والا بھی اپنے کھیت کو پانی لگانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ آج موسم ہے، بارش ہے کہ نہیں ہے. بارش ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا آج پانی نہیں لگانا. وہ خود وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا دنیا میں کہاں پہ میری سبزی اچھے ریٹ پہ بکتی ہے، کون سی سڑک اچھی ہے. ایک میں کمپنی سے ملا، کمپنی سے نہیں ملا، وہاں پہ ایک ڈرائیور تھے امریکہ میں. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری کمپنی میں ایک سافٹ ویئر ہے، وہ ٹرک چلاتے ہیں پورے امریکہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر، کہ ہر اسٹیٹ کا تیل کا ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ہمیں نا کمپیوٹر میں یہ پوری کی پورا سافٹ ویئر ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہم نے کراچی سے پشاور تک جانا، میں مثال دے رہا ہوں، یا آپ لاس اینجلس، نیو یارک
کھانا چاہتے ہیں تو کس کس اسٹیٹ سے گزریں گے اور اس میں ریٹ تیل کا کیا ہوگا اور اس تیل سستے ہونے کی وجہ سے کتنے کلومیٹر آپ کو سفر زیادہ کرنا پڑے گا, کتنا کام کرنا پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ پورا نالج انفارمیشن اپنے سسٹم کے ساتھ انکارپوریٹ کرتے ہیں, جس سے جن کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی ان کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے, جن کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے ان کا خرچہ کم ہوتا ہے. اسی طرح سے جو نالج ہے آپ کے پاس کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے, کتنے کی ملتی ہے, یہ انفارمیشن سے میں نے کہیں یہ پڑھا بس میں یقین رکھتا ہوں کیونکہ 9/10 کاروبار جو ہے وہ انفارمیشن کی بیسس پر ہوتا ہے, وہ نالج کی بیس پر ہوتا ہے. 9/10 جس کو انفارمیشن زیادہ ہے وہی چیز, اور پھر اس کے بعد وزڈم, ایکسپیرینس, ٹریننگ, اسکل یہ میں نے اکٹھی کر لی. کچھ چیزیں انسان کو ڈیفینیٹلی والدین سے ملتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں وہ خود حاصل کرتے ہیں. میں نے آج ہی اپنا ایک آرٹیکل بھی اس میں چھوڑا تھا اور اس پہلے سے ویڈیو بھی, اور اس میں یہ تھا کہ بھی فیلور از دا پرائس آف فیوچر سکسیس. اگر ایکسپیرینس نہیں کرتے, ٹریننگ حاصل کرتے. میرے ایک دوست ہیں ان کا نام خالد عثمان صاحب, یہاں پہ بڑی اچھی پانی کی کمپنی کرتے ہیں. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ہر سال 4 دن کے لیے لمس میں ایک ٹریننگ پروگرام میں شریک ہوتا ہوں. وہ خود انجینئر ہیں, ان کو کام کرتے کرتے بھی کوئی 20 سال ہو گئے, ان کی ایج بھی +45 ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی میں 4 دن کے لیے سال میں ایک دفعہ ٹریننگ پہ جاتا ہوں. تو کیا مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے, اسکل کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ جو ٹرینر وہاں پر آئے گا وہ دنیا جہان کی انفارمیشن لے کر آئے گا اور ہمیں بتائے گا. اس لیے دوسری چیز اہم ترین جو ہے وہ آپ کا ایک عقل, شعور, ایکسپیرینس, ٹریننگ, اسکل, اویئرنیس ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریسورسز آپ کو چاہیے. ڈیفینیٹلی زیرو سے آپ کام شروع کر سکتے ہیں. جتنا آپ کو بڑا کام کرنا ہوگا اتنے آپ کو ریسورسز چاہیے. اس کے لیے بینکس بھی موجود ہیں, لیزنگ کمپنی موجود ہے, پارٹنرشپ بھی موجود ہے, سلیپنگ پارٹنر بھی موجود ہے. وہ جیسا آپ کام کرنا چاہیں تو یہ ریسورسز, میں نے مالی ریسورسز کی بات کی. اور آخری چیز میں نیٹ ورک. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی طاقت, کسی بھی کمپنی کی طاقت اور اسٹرینتھ جو ہے اس کا نیٹ ورک, کہ اس کا نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہے, وہ کس طریقے سے اپنے نیٹ ورک کو لے کر چلتی ہے. میرے اس موبائل کے اندر میں ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہوں پچھلے 40 سال سے, 5000 نمبر جو ہے ٹیکسٹائل والوں کے, یہ میرا نیٹ ورک. مجھے ٹیکسٹائل سے متعلق کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو مجھے اس میں مل جائے گی. اب اگر ان سے میرا رابطہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز کہاں سے ملتی ہے کہاں سے نہیں ملتی, تو کیسے میں کر سکتا ہوں. اور اب یہ کہ کیسے اسے اسٹارٹ کرنا ہے, تو میری رائے یہ ہے کہ پہلے آپ ایکسپیرینس حاصل کر لیں. اس کے لیے انٹرنشپ کرنا کوئی بڑا کام نہیں. انٹرنشپ کریں, پیسے تھوڑے ملیں زیادہ ملیں, آنے جانے کا خرچہ مل جائے ٹھیک ہے, نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے, تو یہ ضرور کام کریں. اور پھر یہ ہے کہ میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تھوڑے عرصے کے لیے 2-3 سال کے لیے 4 سال کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی کرنی چاہیے, اور پھر لوگوں کا نیٹ ورک بھی آپ کو بن جائے. پارٹنرشپ پریفر کرنی چاہیے. میں اس میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ 2 ہیں یا 3 ہیں, ہم مزاج لوگ ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں, تو آپ کو پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہیے. بھلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں, دوستوں کے ساتھ کر لیں, اور ایک ہمبل سٹارٹ آپ شروع کر لیں. پہلے ہی دن جو ہے نا وہ بل گیٹ بننے کی کوشش نہ کریں, اس میں بہت نقصان ہے. پہلے ہی دن جو ہے نا وہ آپ نے کوئی لمبا چوڑا کام نہ کریں. اگر فرض کریں آپ چائے کا ایک اچھا ریسٹورینٹ بنا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں جاؤ ٹاؤن کے اندر کوئی 25-30 چائے خانے بن گئے ہیں, اور وہ چائے بیچتے ہیں. اور وہ مطلب چائے, یہ تندوری چائے ہے, یہ نمکین چائے ہے, یہ کشمیری چائے ہے, وہ چائے بیچ بیچ کر مطلب اپنا کام کیے جا رہے ہیں. تو کبھی بھی اس میں شرمندگی محسوس نہ کریں کہ جی کہ بھی آپ یہ چھوٹا کام ہے. جو کنوینئنٹ ہو آپ کے لیے وہ کام کریں, جس کی اسکل آپ کے ساتھ وہ کام کریں, جس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں. شروع کے اندر کسی برڈن میں نہ آئیں, تو یقینی طور پر آپ ایک اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات اہم ہے, جو بھی فرض کریں ہماری کمپنی میں جو ملازم ہمارا کام کرتے ہیں, لوگ ملازم میں نہیں کہتا, میں ہمارے کولیگس ہیں, میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے جیسا کام کریں. یہ میں پسند نہیں کرتا. نہ کوئی بھی کمپنی نہ مجھے اجازت دے گی نہ آپ کو دے گی. ہاں اس بات کی ان کو اجازت ہے, ان کو کرنا چاہیے, ہم ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ ان کے 4 پیسے ان کو پلاٹ خرید لیں,
آج خرید لیں کل بیچ دیں, کل پرسوں لے لیں کل لے لیں, کوئی چیز ان کو اسٹور کر لیں. میں بے شمار ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو آج تک نوکری کرتے ہیں. بڑے سال میں دوست ہیں 1 لاکھ کا جانتا ہوں, اور فانٹ ایکسل میں تھے, ہم اکٹھے جاب شروع کی تھی 92-3 میں. تو اس دن سے وہ اس میں جاب بھی کرتے, لیکن جو بھی پیسے ان کے ساتھ بچے تو انہوں نے ایک پلاٹ لیا, ایک سے دوسرا لیا, تیسرا لیا, تو الحمدللہ وہ اپنا جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن وہ ٹیکسٹائل کا بزنس نہیں کیا کیونکہ وہ ٹیکسٹائل میں جاب کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ اپنی اگر نوکری کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں شیئر خرید لیں, نقصان ہوگا ایک دفعہ ہوگا, لیکن جو نقصان ہوگا وہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا. ایکسپیرینس کی قیمت جو ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ مطلب وہ ہے, تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی ایک کسی دوست کے ساتھ مل کر اسے کوئی چیز دے سکتے ہیں. میں ایک اپنے عزیز ہیں ہمارے, ان کے بیٹے کو جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم 3 دوست جہاں پہ UMT میں پڑھتے تھے, تو ہم نے ایک اس دور میں 8-10 سال پرانی بات ہے, تو ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم آن لائن کتابیں دیں گے. تو ایک دو جاتا اردو بازار سے کتابیں لیتا ہے, 40-50% ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, اوپر ہم اپنا خرچہ ڈالتے, تو اسی قیمت پہ ہم لوگوں کو ان کے گھروں میں کتابیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سارا خرچہ وہاں سے پورا جاتا. اب یہ چیزوں کے لیے کوئی لمبا چوڑا ریسورسز نہیں چاہیے تھے. یہ 10,000 کتابیں آپ نے خریدا گا تو آپ نے بیچی, کوئی خراب نہیں تو خریدی. لیکن یہ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ تھا جس میں عرب ان میں سے کوئی بھی جاب نہیں کر رہا, اس لیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ ایک بزنس کرنے کا تھا. تو انہوں نے اپنے اسی ایجوکیشن کے دوران میں اب اس میں کیا خرچ آتا تھا, ایک انہوں نے ویب سائٹ بنائی اپنے علاقے کے اندر, لوگوں کو کہا ہم یہی انٹرٹین کریں گے تو کرتے رہے. تو یہ آپ اپنی جاب کے ساتھ, اپنی تعلیم کے ساتھ, اپنے اور کاموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. بس فائنلی یہ ہے کہ جی یور یسٹرڈے انفارمیشن نالج اسکلز آر ناٹ پرفیکٹلی رائٹ فار ٹوڈیز نیڈ آف پیپل. If you do not have the right product able to fulfill the today's needs of people, you will not be preferred. Increase your information knowledge skill every day. It is like food we need to live. If you want to live in a business, get more information knowledge skill. With old and skills, you can live as a follower but not one as a leader. People remember only leaders. میرے خیال یہ آخری ہے, اس کے بعد تو شاید کوئی اور کوئی چیز نہیں تھی. یہ بس I believe success depends if you are able to transfer information into knowledge, and knowledge is useful. Thank you very much جی. کافی 40 منٹ ہم نے لے لیا عائشہ بہن. جی تھینک یو سو مچ. جی بہت ہی آپ کا ہمیشہ کی طرح انلائٹننگ سیشن رہا ہے, اور آپ وہ باتیں آ کر بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ جنرلی لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسکلز کے تھرو ایسی ہی باتیں بچوں کو سکھائیں کہ اپنے مائنڈ سیٹس پہ بھی کام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سوشلی اور اکنامکلی امپاورڈ بنانے کے لیے خود محنت کریں. آپ نے جو بزنس اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کی, ایک اتفاق ہوا تھا, ہم نے IBA کے کولیبریشن میں کیس اسٹڈیز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا سیالکوٹ میں. زیادہ تو وہ نہیں چل سکا, لیکن 1-2 کیس اسٹڈیز اس میں ہم نے کی تھیں. ایک بلکہ انپبلشڈ ہے لیکن کمپلیٹ ہے ایڈوانس اسپورٹس کے اوپر. تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر پیسے ہیں اور پھر بھی بزنس کوئی نہیں کر پا رہا, بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں, آپ بزنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگلی جنریشنز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بزنسز کنٹینیو نہیں رہ پاتے اور ان کو زوال آ جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ کیس اسٹڈی اس حوالے سے تھی کہ اگر کوئی بزنس کنٹینیوسلی گرو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور کوئی ایسے اسٹیبلش بزنسز جو بہت معروف ہوں. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں تو انڈسٹریز ایسی ہیں, سیالکوٹ میں بھی ایسے کیسز ہیں جو بند ہو گئی اس کے بعد, تو ان کے کیا وجوہات اور عوامل ہو سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹل پالیسیز سے لے کر لوکل چیلنجز سے لے کر یہ جو مائنڈ سیٹ اور پھر یہ محنت نہ کر پانا, اس کے جو ایشوز تھے یہ بہت زیادہ سامنے آئے. تو میں اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اگر کوئی کرنا چاہیں سوال جواب, تو مانگٹ صاحب یہاں پہ ہیں موجود, ان سے ضرور وہ ڈائریکٹلی سوال کریں اور ضرور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ تو آج ہم سب نے سیکھا ہے کہ بزنس انشاءاللہ ہر چھوٹا بڑا کام جو کہ ہم اپنی محنت کے ساتھ کر سکتے ہوں, پیشن کے ساتھ کر سکتے ہوں, اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, تو وہ ایک بزنس ہے, اور ہم ایسا وینچر شروع کریں گے. اور انشاءاللہ بچوں نے بڑے اچھے بزنس آئیڈیاز بنائے بھی ہیں جن کو ہماری انسٹرکچر جو انٹرپرینورشپ کی ہیں میم رابعہ اور ان کے ساتھ اور لوگ مل کر ہم لوگ ان کو وی آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسلیٹ دیم انٹو ورکیبل بزنسز.